ابتسام اور افہام صاحب تو آفس کے لیے جا چکے تھے۔ حارب باہر گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ گرے 3 پیس سوٹ میں تیار کپ لنکس لگاتا عجلت میں سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ اس کا موبائل دفتن بج اٹھا۔ اس نے کپ لنکس لگاتے اوکے کر کے موبائل کان اور سر کے درمیان رکھ کر ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ یس، اس نے سنجیدہ آواز میں پوچھا۔ سر دوسری طرف سے سیکرٹری نے ڈرتے ڈرتے سر لفظ کو توڑ کر کہا، واٹ نان سینس از دس؟ اس کے ہکلانے پر وہ دوڑا۔ جب بات کرنے کی سینس نہیں تھی تو کیوں کی کال ڈفر؟ وہ سخت غصہ وہ سوری سر، آپ پلیز نیوز چینل اوپن کر کے ایک دفعہ دیکھ لیں۔ اس کی ڈانٹ پر سیکرٹری نے ایک ہی سانس میں اپنی بات مکمل کر دی۔ ایوری تھنگ از اوکے؟ سیکرٹری کے گھبرانے پر اس نے پوچھا۔ نو سر، آپ نیوز دیکھ لیں۔ اوکے کہتے اس نے لاؤنج میں لگی LED کو آن کیا تھا۔ آن کرتے اس نے محسوس نیوز چینل لگائی تھی۔ جی تو ناظرین، آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیے کہ پاکستان کے بزنس مین نامور ابتسام مرزا کے بیٹے اور سیاست کے ابھرتے نام عارب مرزا نے ایک شریف اور باکردار لڑکی کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ جی ناظرین، یہ وہی عارب مرزا ہیں جنہیں دنیا گرل الرجک کہتی ہے، لیکن حقیقت سامنے آ چکی ہے کہ وہ کتنے الرجک ہیں۔ اینکر زور و شور سے یہ خبر دہرا رہی تھی اور ساتھ چلتی ویڈیو میں عارب اور وہ لڑکی ایسے ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے جیسے وہ کوئی نازیبا حرکت کر رہا ہو، اور لڑکی کے چہرے سے یہ ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ وکٹم ہو۔ تھا کے ساتھ اس نے واز اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ داڑا۔ اس کی داڑھ اتنی ہولناک تھی کہ کمرے میں بیٹھے دا عرش اسواسیت حارب جو باہر اس کا ویٹ کر رہا تھا، داڑھ کی آواز پر سب دوڑے چلے آئے۔ عارب کے سنانے پر وہ کھڑی کھوٹی اسے سنانے ہیں بعد کمرے میں آ کر غصے سے ٹہلنے لگی۔ سنانے کے بعد کمرے میں آ کر ٹہلنے لگی تھی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو، سٹون ہارٹ نہ ہو تو؟ اس نے ناک چڑھائی۔ بس ایک دفعہ موقع ملنے تو میں نے سود سمیت بدلہ نہ لیا تو میرا نام بھی عرش نہیں۔ یا اللہ جی، مجھے عقل ہی دے دیتے کہ میں موبائل پکڑ لوں، یا پھر اسے عقل دے دیتے کہ آنے سے پہلے اطلاع دے دیتا۔ اس نے جھنجھلاتے کہا، پاگل تھی نا بلا؟ اس وقت جتنے غصے میں وہ تھا بلا وہ اس سے اطلاع دیتا کہ بھئی بھاگنا ہے تو بھاگ جو، میں آ رہا ہوں۔ وہ سخت جھنجھلائی ہوتی کہ نیچے سے کسی کی داڑھ پر وہ بڑائی جاہل ہد ہے اور بولتے مجھے کہتے وہ سیڑھیاں اترنے لگے۔ اب اس جاہل کو بھی تو دیکھنا تھا۔ اسفا بھی نیچے سے شور کے آواز پر یا اللہ رحم کہتی نیچے آئی۔ حارب جو باہر اس کا انتظار کر رہا تھا، اندر سے کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز پر وہ اندر کی طرف بھاگا تھا۔ وہ سیڑھیاں اترتی لاؤنج میں آئی جہاں عارب سرخ نظر سے اسکرین کو دیکھ رہا تھا، جہاں اینکر چیخ کر اسے بدکردار کہہ رہی تھی۔ حارب نے بڑھتے قدم اینکر کی آواز پر تھمے تھے۔ اس نے عارب کی طرف دیکھا جس نے زخمی نظر سے اسے دیکھا۔ حارب نظریں چرا گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ اسفا نے چلتی اسکرین پر چیختی اینکر کو دیکھا، بے یقینی سے کہا۔ دانت و صدمے سے صوفے پر گر گئے۔ عرش کو تو موقع کی تلاش سے، لیکن وہ اس کے دھواں ہوتے چہرے کو دیکھ کر کچھ سوچ کر رہ گئی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کس نے کیا؟ یہ اسفا کے سوال کو یکسر نظر انداز کرتے اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم کس نے کیا، لیکن اس نے اپنی موت کو دعوت دی ہے میرے خلاف یہ قدم اٹھا کر۔ اس نے لال انگار آنکھوں سے کہا، اتنے میں ملازم ہامتا کامتا لاؤنج میں سر باہر میڈیا کے لوگ آئے ہوئے ہیں تو دفع کرو ان سب کو۔ عارب نے چلا کر کہا، جی سر۔ ملازم ان کے چلانے پر ڈرتا جی کہہ کر چلا گیا۔ عارب کا موبائل بز ہوا۔ ابتسام کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ جانتا تھا کس لیے کال آ رہی ہوگی۔ اس نے موبائل تھا کے ساتھ ہی دیوار میں دے مارا۔ اس کے اس رد عمل پر اسفا نے آنکھیں میچ لی۔ عرش سپاٹ انداز میں کھڑی تھی جیسے اسے سب کی کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ غصے سے اس کی رگیں تنی، چہرہ سرخ، جبکہ سانسیں بھاری ہو گئی تھی۔ 5 لوگوں کے ہوتے ہوئے اس وسیع لاؤنج میں موت کا سناٹا تھا۔ جی بابا۔ عارب کے موبائل پر ناٹ ارینج ایبل پر انہوں نے حارب کو کال کی۔ پریشانی سے ان کا خود برا حال تھا۔ یہ کیا سن رہا ہوں؟ یہ میڈیا کیا بکواس کر رہا ہے؟ کچھ بولو بھی۔ حارب، یہ میڈیا کہیں سچ تو نہیں کہہ رہا؟ وہ سخت جھنجھلائے اور غصے میں تھے۔ سارے ورکرز تک یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ ان کے باس کے بیٹے پر داغ داری کا الزام لگایا گیا ہے۔ جس طرح کی چائے مگویاں آفس میں ہر طرف ہو رہی تھی۔ بابا ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ یہ جھوٹی افواہیں پھیلائی گئی ہیں۔ میں خود اس واقعے کا چشمدید گواہ ہوں، بلکہ ہاشم انکل ابھی ہیں۔ پھر اس نے حارب کو دیکھتے سارا واقعہ ان کے گوشے گزار کر دیا۔ انہوں نے اپنا ماتھا مسلا جو بھی حارب، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔
ہماری ساتھ خطرے میں آگے ہیں۔ وہ پریشانی سے گویا ہوئے۔ آئی نو بابا۔ وہ ابھی عارف کو ہی دیکھ رہا تھا جو مٹھیاں بیتے سکرین کو دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اور ابتسام گھر آ رہے ہیں، آ کر اس مسئلے کا حل نکالتے ہوں۔ ہاشم کو بھی میں کال کر دیتا ہوں کہ مینشن آنے کا بولتا ہوں، اس کی گواہی ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ بابا باہر میڈیا آئی ہوئی ہے، اس لیے آپ اور چاچو پچھلی طرف سے آئیے گا۔ اور ہاشم انکل آگ ہیں۔ اس نے پریشان رانا ہاشم کو پچھلی طرف سے گھر میں داخل ہوتے دیکھا اطلاع دی۔ ٹھیک ہے، کیا کہہ رہا تھا حارب؟ کتنی سچائی ہے اس میں؟ وہ ہاتھ مسلتے گویا ہوئے۔ کل ہی تو انہوں نے اپنی لاپرواہ اور بدتمیز بیٹی کو اپنے ہونہار بھتیجے کے حوالے کیا تھا، جو ان کی نظر میں بہت سلجھا اور نیک سیرت بچہ تھا۔ انہوں نے عرش کے نکاح کے وقت دعا دینے کے ساتھ یقین دلایا تھا کہ وہ اس کے لیے بہترین ہمسفر ثابت ہوگا، اور آج ہی یہ نیوز کہ عرش ان کے انتہا پر سوال نہیں کرے گی۔ کیا تمہیں اپنے بھتیجے پر یقین نہیں ہے افسام؟ انہوں نے بے یقینی سے پوچھا۔ نہیں بھائی، ایسا میں نے کب کہا؟ میں جانتا ہوں میرے بھائی اور بھابھی کی تربیت ایسی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر یقین دلایا۔ ابتسام صاحب ریلیکس ہوئے اور انہیں حارب سے ہوئی ساری گفتگو بتائی اور چلنے کو کہا۔ جاتے انہوں نے سارے سٹاف کو چھٹی کر دی تھی۔ انکل وہ سب رانا ہاشم کو آتے دیکھ رہے تھے کہ وہ سب کو نظر انداز کرتے تڑپ کر داغ کے پاس پہنچے، جن کی گردن ایک طرف ڈلک چکی تھی۔ وہ سب اس قدر شوق تھے کہ ان کا دھیان ان کی طرف گیا ہی نہ تھا، اور وہ نہ جانے کب سے یوں ہی خود سے بیگانہ پڑے تھے۔ ان کی آواز پر سب تڑپ کر ان کی طرف بھاگے۔ عارف جو غصے میں کچھ بھی سوچنے سمجھ سے مفلوج تھا، وہ بھی تا پکار کر ان کے ہاتھ پیر سہلانے لگا۔ سب کی اسوا توڑ کر پانی کا گلاس لے کر آئی اور عارف نے ان کے منہ پر چھینٹے مارے، لیکن بے سود۔ لیکن ان میں صرف ایک عرش تھی جو بے تاثر چہرے کے ساتھ ایک سائڈ پر کھڑی تھی۔ جب ہاتھ پیر سہلانے پر بھی کوئی حرکت نہ ہوئی، ان کے جسم میں تو سب کے چہروں پر پریشانی چھا گئی۔ اب کیا کرے؟ اسوا حد درجہ پریشان ہوئی۔ ہاسپٹل لے کر چلنا پڑے گا۔ عارف اپنی پریشانی بھول کر انہیں باہوں میں اٹھائے باہر کی طرف بھاگا، جہاں گارڈ پہلے ہی میڈیا کے نمائندوں کو بھگا چکے تھے۔ اس کی بات سے متفق ہوتے سبھی اس کے ساتھ باہر کی طرف بڑھے۔ انہیں گاڑی کی بیک سیٹ پر ڈال کر عارف نے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ عارف اور رانا ہاشم ایک گاڑی میں بیٹھ کے اسوا بھی پریشانی سے باہر کی طرف بڑھی کہ راہ میں عرش کو بے تاثر چہرے ساتھ ایک جگہ کھڑے دیکھ کر اس کے پاس کھڑی ہوگی۔ تم نہیں جا رہی کیا؟ اس نے عجلے میں پوچھا۔ نہیں، یک لفظی جواب لے کے سکون سے دیا۔ اسوا تو اس کے سکون پر چکرا گئی تھی، لیکن کیوں؟ وہ ہمارے دادا ہیں، عرش ہمارے پاپا کے پاپا۔ اس نے ایسے جیسے اسے آگاہ کیا تو اس نے آبرو اچکائی۔ یہ کہ تمہیں بھی چلنا چاہیے۔ عرش صاحب کتنے پریشان، اتنی بڑی مصیبت سب پر آگے اور تم ہو کہ تمہیں کوئی احساس ہی نہیں ہے، کیونکہ میرا ان سب سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ جیے یا مرے، آئی ڈونٹ کیئر۔ وہ صفاقی سے کہتی کمرے میں چلی گئی۔ اسوا اپنے بھائی کے صفاقی پر افسوس کرتی جلدی سے باہر کی طرف بھاگی اور عارف کی گاڑی میں داغ کو دیکھا۔ وہ بیک سیٹ پر بیٹھ کر ان کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ عارف نے زن سے گاڑی مینشن سے نکال دی، ان کے پیچھے ہی عارف نے بھی گاڑی روڈ پر ڈال دی۔ عرش جو کھڑکی سے دیکھ رہی تھی، ان کو نکلتے دیکھ کر سر جٹک کا پردے برابر کر گئی۔ آگے پیچھے دونوں گاڑیاں شہر کے بہترین ہاسپٹل کے حدود میں داخل ہوئی۔ عارف نے آدھے گھنٹے کا فاصلہ 10 منٹ میں طے کیا تھا۔ داغ کو باہوں میں اٹھائی وہ ہاسپٹل کے اندر بھاگا تھا، اور بھی ڈاکٹر کو آواز دی تھی جو عارف کو پہچان کر فوراً ہی الرٹ ہو گئے تھے، اور پھر جلدی سے داغ کو اسٹریچر پر ڈال کر روم میں لے گئے تھے۔ عارف مس صاحب کا قصور خود کو سمجھ رہا تھا، ایک تو اپنے کردار پر حملے پر وہ سخت بلبلایا ہوا تھا، اوپر سے داغ کی طبیعت ہے اسے توڑ دیا تھا۔ عارف نے عارف کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ داغ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ کیا ہوا بابا کو؟ 10 منٹ گزرے ہی تھے۔ ابسام اور ابتسام صاحب پریشان سے ان کے پاس آئے۔ راستے میں ہی عارف نے انہیں کال کر کے بتا دیا تھا ابھی تک ڈاکٹرز باہر نہیں آئے۔ عارف نے کھڑکی سے روم کے اندر ان کے وجود کو مشینوں نالیوں سے جگڑے دے کر کہا، فکر مت کرو انکل، جلدی سے حجاب ہو جائیں گے۔ ہاشم نے دونوں کو حوصلہ دیا۔ دونوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ آدھے گھنٹے انہیں سولی پر لٹکا ڈاکٹر نے ان پر رحم کرتے انہیں ان کے خطرے سے باہر ہونے کی نوید سنائی تھی۔ جہاں رب کے اس کرم پر اس کا شکر ادا کیا تھا، وہیں ڈاکٹر نے ان پر ایک ہبل بمب کی طرح پھوڑی تھی۔ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا وہاں، لیکن اس کی نوعیت کم ہونے کی وجہ سے وہ خطرے سے باہر ہے۔ لیکن اب آپ کو زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی، کیونکہ کسی ٹینشن کی صورت میں دوسرے ہارٹ اٹیک کے چانسز ہیں، اور اگر دوبارہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو ان کی زندگی کی ڈور چھوٹ سکتی ہے۔ ڈاکٹر تو بتا کر انہیں چلا گیا تھا، لیکن وہ سب سکتے میں تھے۔ اسوا تو بس خطرے سے نکلنے والی بات سن کر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے پریئر روم میں چلی گئی تھی۔ دا کو ابھی ہوش نہیں آیا تھا۔
لیکن ان کے بےحد اصرار پر ڈاکٹر نے انہیں ایک ایک کر کے اندر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ سبھی مل کر آ گئے تھے۔ اب عارب اندر داخل ہوا تو ان کے زردی مائل چہرے اور مختلف مشینوں میں جگڑے جسم کو دیکھا اس نے کرب سے آنکھیں میچ لی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ان کے بیڈ کے قریب رکھے اسٹول پر بیٹھا، ان کے نالی لگے ہاتھ کو پکڑ کر اس پر بوسہ دیا۔ مجھے معاف کر دے، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں بالکل بھی اچھا نہیں ہوں، نہ آپ کی اس حالت کا ذمہ دار میں ہوں۔ آپ چاہیں تو مجھے مار لیں، میں اوف بھی نہیں کروں گا، لیکن مجھ سے بدگمان مت ہوئے گا۔ میں آپ کی بدگمانی برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں موجود دا کے ہاتھ پر گرا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ مضبوط دل والا بھی کسی کے لیے رو سکتا ہے، لیکن اس وقت وہ دنیا والوں کے لیے عارب مرزا نہیں بلکہ اپنے دا کا وہی پوتا تھا جس کی تکلیف پر وہ ساری رات نہیں سوتے تھے۔ ان دونوں بھائیوں میں سے اگر کسی کو بخار ہو جاتا تو وہ ابتسام صاحب کو سونے کے لیے بھیج کر ساری رات جاگتے تھے کہ کہیں ان کی آنکھ نہ لگ جائے اور ان کی تکلیف سے وہ بے خبر نہ رہ جائے۔ تو پھر اس قدر شفیق محبت کا ہنسی کے لیے یہ فکر تو کچھ بھی نہ تھی۔ محمد پر رشک آیا تھا دادا پوتے کی محبت پر۔ آپ تو جانتے ہیں نا کہ آپ کا عرب کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتا، اور عورت ذات کے ساتھ تو کبھی بھی نہیں، کیونکہ آپ نے ہی تو ہم دونوں بھائیوں کو ان کی عزت کرنا سکھائی تھی۔ تو پھر میں کیسے آپ کی تربیت پر حرف آنے دیتا؟ پھر دادا سچ نہیں ہے۔ وہ ہاتھ پکڑے انہیں یقین دلانے لگا کہ اس نے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا۔ وہ بنا موڑے جان گیا تھا کہ کون ہے۔ دا کو تم پر پورا بھروسہ ہے، وہ کبھی بھی تم پر شک نہیں کر سکتے۔ عارب نے ان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ پتہ کرو جس نے یہ نیوز چلائی ہے، میں اسے پھر کبھی جھوٹی افواہیں پھیلانے کے لیے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے مٹھیاں بینتی اور دا کی وجہ سے دھیمی آواز میں گرا کر کہا، مجھے لگتا ہے کہ یہ نیازی کا کام ہے، کیونکہ یہ بات صرف چند لوگ ہی جانتے تھے، جن میں سے تم، میں، انکل اور وہ لڑکی ارش اور نیازی تھا۔ تم انکل تو ایسا کرنے سے رہے۔ بچے، ارش، وہ لڑکی اور نیازی، اس نے کمرے سے نکلتے پرسوچ انداز میں کہا، ہاں مطلب ان تینوں میں سے ہی کوئی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ حرکت اس لڑکی نے کی ہے۔ اس سب کے پیچھے مجھے نیازی کا ہاتھ لگتا ہے۔ ارش بھی تو ایسا کر سکتی ہے۔ اس نے کہا، نہیں، ارش جیسی بھی ہے، مجھے نہیں لگتا یہ حرکت اس کی ہوگی۔ عارب نے صفائی دی۔ ارش کے نام پر اب اس نے کاریڈور میں نظر دوہرائی جو اسوا تسبیح پڑھی تھی، جبکہ ہاشم انکل ابتسام صاحب بیٹھے دا کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کی غیر موجودگی پر اس نے ماتھے پر موجودہ بلو میں اضافہ ہوا تھا۔ کیا وہ اتنی بے حس تھی یا اتنی بدگمان کہ اسے ان کے مرنے جینے سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا؟ اسوا، ارش کہاں ہے؟ اس نے آہستہ لیکن کڑک انداز میں پوچھا۔ اس کے سوال پر وہ بکھلائی تھی۔ وہ عارب بھائی، ایکچولی نا اس کی طبیعت ذرا ٹھیک نہیں تھی، تو میں نے ہی اسے کہا کہ گھر رک جائے، ورنہ وہ تو آنا چاہ رہی تھی۔ پہلے تو وہ حق لائی، لیکن پھر فوراً بات بنا گئی۔ ارش تو بیوقوف تھی، لیکن وہ تو سمجھدار تھی۔ کیسے پھر وہ اس کے امیج خراب کرتی؟ اس لیے اس نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ اس کے جواب پر اس نے صرف سر ہلایا۔ اس کی ساری طبیعت تو میں سیٹ کروں گا۔ اسے اس وقت جتنی نفرت اس شخص سے ہو رہی تھی، اتنی ہی ارش سے بھی۔ یہ لڑکا جو شاید کسی مریض کے ساتھ ہی آیا تھا، وہ شاید کوئی ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ دوسروں کو سزا دلوانے والے کیسے خود ہی چھپ کر رنگ رلیاں منا رہے ہیں؟ تو بس لڑکے نے ویڈیو پر تبصرہ کیا، دوسروں کے اعمال پر ہم انسان اپنے گربان میں جھانکنے بغیر دوسروں پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے انکل، آپ یہ دیکھیے۔ اس نے موبائل ابتسام صاحب کے آگے کیا۔ ابتسام صاحب اس ویڈیو میں عارب کی چلتی تصویر دیکھ کر منہ پھیر لیا، اور عارب نے نظریں چرا گئے۔ ان کا منہ پھیرنا اور نظریں چرانا عارب سے چھپ نہ پایا۔ کون سی یہ ویڈیو دکھاؤں مجھے؟ اس نے اس سے موبائل چھیننے کے انداز میں لیا۔ جی، تو آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا یہ ویڈیو مرزا خاندان کو پھنسانے کے لیے وائرل ہوئی ہے، یا پھر یہ مرزا خاندان کا نقاب چہرے سے ہٹانے؟ ایک رپورٹر عوام سے سوال کر رہی تھی، اور ساتھ ساتھ نیچے وہ ویڈیو بھی چل رہی تھی۔ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں جی، یہ لوگ عوام سے ووٹ کے نام پر لمبی چھوڑ کر ووٹ حاصل کر کے جیت جاتے ہیں، اور پھر جب اقتدار اور طاقت مل جاتی ہے تو وعدے وغیرہ سب باڑ میں ڈال کر خود عیش کرتے ہیں۔ اس طاقت کے ذم میں اخلاق سے گری حرکتیں کرتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ان کا کیا کیا کسی نہ کسی طرح دنیا کے سامنے آ ہی جاتا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اس رپورٹر نے دوسرے آدمی کی طرف مائع کیا۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ جب یہ لوگ اس طرح کے نازیبا حرکات انجام دیں گے تو عوام کا تو اللہ ہی مالک ہے۔ پھر اور یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جس طرح ایک عام شہری کو ایسی وحاشی پر سزا دی جاتی ہے، ویسے ان اقدار والوں کو بھی ملنی چاہیے۔
جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری عوام اور وہ چاہتی ہیں کہ عارف مرزا کو بے سزا دی جائے۔ رپورٹر ابھی کچھ اور بھی کہہ رہی تھی کہ عارف نے ٹھاکی آواز کے ساتھ موبائل سامنے دیوار پہ دے مارا کہ وہ چکنا چور ہو گیا۔ اس نے مڑ کر لال انگارہ آنکھوں سے اس لڑکے کو دیکھا کہ اسے پہچان کر وہ اپنا تبصرہ یاد کر کے اب اس کی آنکھوں کو دیکھا خوفزدہ ہوا۔ اسے کچھ کہنے بلکہ اس کے تبصرے پر اسے انعام دینے کے لیے اس کی طرف بڑا ہی تھا کہ عارف نے اس کے تیور سمجھ کر اسے جلدی سے پکڑا۔ کیا کر رہے ہو؟ اس طرح تو معاملہ خود مزید خراب ہو جائے گا۔ تو ہونے دو۔ وہ لاپرواہ ہوا۔ جو سے نہیں ہوش سے کام لو، تمہارا ایک قدم ہمارے لیے بہت سی مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ اس نے اسے سمجھایا۔ اس نے سمجھ کر سر ہلایا۔ عارف، میڈیا کو کال کرو اور کل 10 بجے کانفرنس کے لیے بلاؤ اور کہنا کہ کل انہیں ان کے تمام سوالات کے جواب مل جائیں گے اور سچ اور جھوٹ بھی پتہ چلے گا۔ اور ہاں، اس لڑکے تک بھی یہ پیغام میڈیا تک پہنچا دینا کہ اگر وہ سچی ہے تو کل مجھے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے آئے، اور اگر وہ نہ آئے تو وہ خود کو جھوٹا پائے گی اور پھر مجھ سے اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ وہ سرد آواز میں کہتا ہاسپٹل سے ہی نکلتا چلا گیا۔ عارف اس لڑکے پر ایک غیر آلودہ نظر ڈال کر وہ بھی وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ اب وہ لڑکا اس کے جانے کے بعد خوف کی کیفیت سے نکل کر اپنے موبائل کی حالت دیکھ کر صدمے میں تھا۔ میرا آئی فون! وہ صدمے میں صرف یہی کہہ سکا۔ وہ دندناتا ہوا ہاسپٹل سے نکلا تھا۔ اس کا ارادہ گھر جا کر اس بے حس کو اپنی بے حسی دکھانے کا تھا۔ ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ گھر پہنچا تو سامنے ملازمین کے دا کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے پر وہ انہیں ان کی کنڈیشن کے بارے میں بتاتا اوپر اس کے کمرے میں گیا جہاں وہ سکون سے لمبی تان کر سوئی ہوئی تھی۔ اس کی اتنی سکون کی نیند پر تو اس کے اندر کے غصے میں ابال آ گیا۔ اس نے کچن میں جا کر پھر سے ساری برف نکالی اور ایک جگ میں ڈال کر اس سے یہ ٹھنڈا کر کے ملازمین کو نزدیک ایک نوٹ کی اس کے کمرے میں داخل ہوا اور سارا جگ اس پر الٹ دیا۔ عرش جلدی سے ہڑبڑا کر اٹھی اور منہ پر سے ہاتھ سے پانی صاف کیا۔ جب سامنے دیکھا اسے خود کو ہونہار نظروں سے تکتے پایا۔ اس نے اپنے کپڑے دیکھے اور ساتھ بیڈ شیٹ کو جو گیلی ہو چکی تھی اور ٹھنڈے پانی کی وجہ سے اسے سردی بھی لگنا شروع ہو گئی تھی کیونکہ کمرے میں اے سی فل آن تھا۔ اس بدتمیزی کی وجہ جان سکتی ہوں؟ کھڑے ہو کر اس نے چبا چبا کر کہا، اس کے تیوروں کو یکسر نظر انداز کر گئی۔ میری بدتمیزی چھوڑو، تمہاری اپنی بدتمیزی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں، ذرا بھی احساس ہے تمہارا دل میں کیا خوف خدا؟ اس نے اس کے بازو کو گرفت میں لیتے غصے سے کہا، تمہیں ذرا سا بھی احساس ہے کہ کیا مصیبت ہم پر بیٹھے بٹھائے آ گئی ہے؟ یا پھر جو اس وقت ہاسپٹل میں ہے وہ تمہارے بھی کچھ لگتے ہیں، بلکہ کچھ کیا تمہارے اپنے دادا ہیں؟ اس نے اسے جھنجھوڑا۔ ذرا لمٹ میں اگر چپ ہوں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مجھے ہرٹ کرو یا پھر اپنی بکواس کرو۔ اس نے اپنا بازو زور لگا کر اسے چڑھوایا، اور یہ مصیبت تمہارے لیے میری نہیں تو تم ہینڈل کرو، مجھے کیا ضرورت ہے تمہارے لیے ہلکان یا پریشان ہونے کی؟ اور دوسرا، میرا اس گھر کے کسی بھی فرد سے کوئی تعلق نہیں سوائے نفرت کے۔ تمہیں پتہ ہے تم ایک سائڈ پہ گھمنڈی لڑکی ہو جس نے اپنی 1.5 فٹ کی مسجد بنا رکھی ہے جس سے تم نکلنا ہی نہیں چاہتی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے تم سے شادی۔ اس نے نفرت سے کہا اور اس کا جبڑا ساتھی سے اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا اور ساتھ ہی کمر کو بھی جگڑا اور کہ وہ کسی پرندے کی طرح پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ لیکن اب جب بدقسمتی سے میری بیوی تو بن گئی ہو تو تمہیں سیدھا کر کے ہی رہوں گا، رہنا تو تمہیں اب تا حیات میرے ساتھ ہی ہے۔ تمہاری اس اکڑ، اس 1.5 فٹ کی مسجد غرور کو پاش پاش نہ کیا تو نام بدل دینا، ٹھیک ہے؟ پھر تمہارا نام میں شیلا رکھوں؟ مائی نیم از شیلا۔ شیلا کی جوانی اس کے ساتھ پکڑ اپنے منہ اور کمر پر ہونے کے باوجود وہ اسے چڑھانے سے باز نہ آئی۔ وہ جو پہلے ہی غصے میں تھا اس کے چڑھانے پر مزید سیپا ہوگا۔ اس نے اس کے لبوں کو پکڑ کر ایک جھٹکا دیا۔ اب بولو وہ داڑا، خود ہی تو کہا تھا نام بدل دینا، ویسے جنگلی نہ ہو تو چھوٹو میرے بال، نہیں تو ایک بال بھی سر پر سلامت نہیں رہنے دوں گی۔ بالوں پر اس کی بڑھتی سہتی کو دیکھا بغرائی عالم نے استحضاء اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں تم پر ہراسمنٹ کا کیس کر دوں گی جاہل۔ اس نے اسے ڈرائے اور ریلی اس نے اس کے بالوں کو جھٹکا دیا۔ یس، درد کو سہتی وہ مضبوطی سے بولی، جب تم نے کیس کرنا ہی ہے مجھ پر تو کیوں نہ اس سے تمہارے کیس کو مضبوط بنایا جائے۔ کہتے اس نے اس کے بازو پر جھک کر دانت گاڑ دیے۔ جنگلی جانور پیچھے ہٹو۔ اپنے بازو پر اس کی بے دردی پر وہ چلا اٹھی۔ اس کے اٹھنے پر اس نے اپنے بازو کی طرف دیکھا جہاں سے کپڑا تھوڑا سا پھٹ چکا تھا اور خون کی بوندیں کپڑے کو بھی رنگ چکی تھی۔ کیوں نہ ایسے اور نشانات سے تمہارے کیس کو مضبوط بنایا جائے؟ آفٹر آل میری بیوی ہو، میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ وہ کیس ہار جائے؟ وہ استہزائیہ مسکرائے، اس کے دوسرے بازو پر جھکا
عرش نے تیر کر اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھا، اپنا پورا زور لگا کر اسے دور کیا۔ چٹا دیکھتے دیکھتے عرش نے ایک تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا، اور اب وہ فاتحہ نظر سے اسے دیکھ رہی تھی جیسے اپنی تکلیف کا بدلہ لے لیا ہو۔ عارف ششدر کھڑا تھا اس کے اس قدم پر، اس کی مردانگی پر کڑا وار تھا کہ اس کی بیوی نے ہی اس پر ہاتھ اٹھایا۔ یہ تمہارے اس جنگلی پن کے لیے۔ اس نے اپنے بازو کی طرف اشارہ کیا اور اس کی شعلہ اگلتی نظروں میں دیکھ کر مسکرائی جیسے اس کی حالت کا مزہ لے رہی ہو۔ مجھے کمزور سمجھنے کی غلطی مت کرنا، بیوی ہوں تمہاری، تم شیر ہو تو میں سوا شیر ہوں۔ اس نے اس کی شرٹ سے نادیدہ گرد صاف کی اور اسے باہر کی طرف اشارہ کیا۔ You can go now۔ اتنی انسلٹ کافی آج کے لیے۔ اس نے مذاق اڑایا اور اس کی طرف سے رخ موڑ گئی۔ عارف نے اس کے رخ موڑنے اور اس کے بازو کو پکڑ کر اپنی طرف موڑا اور کمر کو سختی سے پکڑ کر اس کے لبوں پر اس کے سامنے یا مزاحمت کرنے سے پہلے سخت تکلیف کر دی۔ عرض کو اسے اس حرکت کی امید نہیں تھی، تبھی پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی۔ جب سمجھ آئی تو وہ ہلنے لگی، خود کو پیچھے کر کے اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے مچلنے لگی کہ عارف نے ہاتھ اس کی کمر سے نکال کر اس کے ساٹھ کے پیچھے لے جا کر اس کے بالوں کو سختی سے پکڑ کر اس کے چہرے کی حرکت کو روک دیا۔ اس کے وحشی کسی بھی جذبے سے آری لمس پر اسے اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا، ساتھ ہی منہ میں خون کا ذائقہ بھی گلنے لگا۔ اپنا سارا غصہ گال کی جلن اس کے اندر ڈال کر اس نے اپنا چہرہ اٹھایا۔ وہ چٹکے سے اسے کسی اچھوت کی طرح دور پھینک کر وہ کسی بیکار شے کی طرح فرش پر گر گئی۔ ایک تو پہلے اس کے بے درد وحشی لمس پر اس کا سانس اکھڑا ہوا تھا، اوپر سے اسے دھکے پر وہ کام گئی اور وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی سانس بحال کرنے لگی۔ جلدی سے اٹھو، ہاسپٹل چلنا ہے، یہ نہری کسی اور کو دکھانا۔ عرش نے سرخ آنکھوں سے اسے گھورا۔ میں نہیں جاؤں گی، وہ ضد پر آئی۔ اگر 2 منٹ کے اندر باہر نہ آئی تو ٹانگیں توڑ کر ساری زندگی کے لیے گھر بٹھا دوں گا۔ اور یہ مت سمجھنا تم پر ایسے غصہ اتار کر اس کے ہونٹوں کی طرف اشارہ کیا، میں تمہارا یہ تھپڑ بھول جاؤں گا۔ نو نیور، اس کا بدلہ سوس میں تمہیں چکانا پڑے گا۔ اور اٹھو، انتظار کر رہا ہوں میں۔ اس نے سرد آواز میں واوے کرواتے اسے حکم دیا اور واک آؤٹ کر گیا۔ ٹانگیں توڑے گا میری، میں نے توڑ اس کی، اور جاتی ہے میری جوتی۔ کہتے اس نے اٹھ کر شیشے میں خود کو دیکھا تو ہونٹ پر کٹ اور جمع ہوں دیکھ کر ایک آنسو نکلا۔ اس نے اسے بے دردی سے صاف کیا اور مڑ کر دراز میں سے نیند کی 2 گولیاں نکال کر پانی سے کے ساتھ نکل گئی۔ ہاں ہاں، اب لے جائیں مجھے۔ اسے ایک فون کال آ گئی تھی جس پر اسے 10 منٹ لگے، لیکن اس کے ابھی بھی نہ آنے پر اس کی ضد پر دانت پیسا غصے سے بڑا اس کے کمرے میں آیا تو اسے ایک بار پھر سوتے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بال پڑے۔ اس کی نافرمانی کر لے کیسے پھر سے سو رہی تھی۔ یہ ڈرامے یہاں نہیں چلیں گے، اٹھو۔ اس نے اسے بازو سے ہلایا۔ عرش، میرا میٹر شارٹ ہے، اسے مزید شارٹ مت کرو، اٹھو فوراً۔ میں جانتا ہوں تم سونے کی ایکٹنگ کر رہی ہو، لیکن وہ پھر بھی ٹچ سے مس نہ ہوئی۔ اس نے اس کی نبض چیک کی تو وہ بھی معمولی کے مطابق چل رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی گولی پر پڑی۔ اس نے الجھن سے گولیاں اٹھائی تو دیکھ کر حیرانی کے ساتھ اس کے پاگل پن پر شاک لگا۔ وہ اپنی بات کو پورا کرنے کے لیے نیند کی گولیاں کھا کر سو گئی تھی۔ اس کی بچکانہ حرکت پر مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو کر گزر گئی۔ آپ میری شیرنی پلاس سے ضدی پاگل بیوی، تم ضدی ہو تو میں بھی تمہارا شوہر ہوں، تمہاری طرح ضدی۔ اس کے کان میں کہتے اس نے اسے باہوں میں بڑا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ ہارنا تو اس نے سیکھا ہی نہ تھا۔